بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے. اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے. جزاکم اللہ خیر. الحمد لله وكلام على عباده الذين اصطفى. 16واں پارہ سورہ مریم، آیات مبارکہ 45 اور 46. ابراہیم علیہ السلام کا اپنے بت پرست والد کو توحید کی دعوت دینے کا ذکر ہو رہا ہے. اس بارے میں اللہ مالک کی توفیق سے کافی حصہ سابقہ دروس میں پڑھا جا چکا ہے. ان باتوں کو دہرائے بغیر آیت کریمہ 45 اس کے الفاظ شریفہ کے معانی سنتے ہیں، پھر اس کا بامحاورہ ترجمہ، پھر اس کے حوالے سے اللہ مالک کی توفیق سے کچھ عاجزانہ گزارش. یا ابت، اے میرے ابو، انی یقیناً میں اخاف ڈرتا ہوں، ان یمسک یہ کہ آپ کو چھوئے، عذاب من الرحمن رحمان کی طرف سے کوئی عذاب، فتکون تو آپ ہو جائیں، للشیطان شیطان کے لیے، ولی یا دوست. بمحاورہ ترجمہ، اے میرے ابو، یقیناً میں ڈرتا ہوں کہ آپ کو رحمان کی طرف سے کوئی عذاب چھوئے تو آپ شیطان کے لیے دوست ہو جائیں. یہ بات پہلے بھی گزر چکی ہے، اس آیت کریمہ میں بھی ہے کہ باپ یقیناً اسلام کی نگاہ میں ادب احترام والی جگہ، لیکن باپ کا ادب اور احترام شرک سے روکنے اور توحید کی دعوت دینے میں رکاوٹ نہیں ہے. کتنے لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے ابو ایسے کرتے ہیں، ماما ایسے کرتی ہے، لیکن میرے لیے تو ادب کا مقام. شیطان کا دھوکہ ہے. اسے ابراہیم علیہ السلام سے زیادہ کوئی امتی ادب والا ہے جو سمجھتا ہے وہ احمق ہے. اس کے علاوہ میں اور کیا لفظ بولوں، غلط ہے. اور دوسرا، والد کی خیرخواہی، اماں کی خیرخواہی اس کو جہنم میں سے بچانے میں ہے یا جہنم کی طرف جانے دینے میں؟ اس احمد کا خون بھی سفید ہے. اور یہاں جو بات ہے کہ دعوت دینی ہے باپ کو، لیکن سراپا ادب ہے، پیکر شفقت اور احترام ہے. باپ اتنے بڑے گناہ میں ملوث نہیں بلکہ ڈٹا اور جمع ہوا ہے اور مصر ہے کہ وہ گناہ سب سے بڑا ہے
لیکن دعوت کا انداز وہ دیکھیے، اسلوب نہایت باادب. ایک ہی موقع پر چوتھی مرتبہ اے میرے ابو، اے میرے ابو، اے میرے ابو، اے میرے ابو پکار رہے. یہ بات روزمرہ زندگی میں واضح ہے کہ جب ہمیں کسی سے مطلب ہو تو اس قسم کے رشتوں کا ذکر بار بار کرتے ہیں. بچے نے ماما سے ٹافیاں لینی ہو، ماما جی، ماما جی، آخر دفعہ ہو، لیکن وہ ماما جی کی گردان تب تک جاری رکھتا ہے جب تک کہ ماما کے دل پر قبضہ کر کے ٹافیاں نکلوانے. بچے تو اس تو جب ہمدردی کی جب اپنے مطلب کی تڑپ ہو تو آدمی ادب زیادہ کرے. ابراہیم علیہ السلام کو تڑپ ہے کس کی؟ ان کا مطلب کیا ہے کہ میرے ابو شرک سے بچ جائے. بار بار اے میرے ابو 4 دفعہ. اور اس کے بعد دیکھیے انی اخاف، یقیناً میں ڈرتا ہوں. یا اللہ مجھے ہدایت دے دے، آپ کو بھی دے دے. ہماری مشینوں کی، ہماری فتویٰ کی توپیں کتنی تیز ہیں. اللہ کے انبیاء ہیں، سامنے شرک ہے، اور اللہ کے نبی وحی الہی سے بولتے ہیں. اگر کچھ بولیں دین کے بارے میں اور وحی الہی سے معمولی بھی ادھر ادھر ہو تو فوراً وحی آتی. لیکن گفتگو کتنے ادب. انی اخاف، یہ نہیں کہا کہ تو ایسے نہیں، مجھے ڈر ہے. مشرک کے بارے میں عذاب کا ڈر ہوتا ہے، یہ یقینی ہوتا ہے، لیکن نہیں. ادب کو یہ بھی نہیں کہا کہ آپ کو عذاب نہیں آئے گا، لیکن بات کرنی تو ضرور ہے، پہنچانی تو ضرور ہے، لیکن کس طرح؟ نہایت ادب سے. بات واضح ہو رہی. اور پھر تیسری بات دیکھیے. حسان بیٹا تو ادھر ہو کے بیٹھا کرو سامنے میرے، بالکل میں دیکھنا چاہتا ہوں ایک ایک بندے کو. انی اخاف ان یمسک. اللہ اکبر. انبیاء ہی ہوتے ہیں. یہ نہیں کہا کہ آپ کو عذاب آئے گا، آپ کو عذاب پہنچے گا، آپ کا عذاب کچھ عمر نکال دے گا. نہیں، کیا کہا ہے؟ مس ہوتا ہے ٹو ٹچ. ٹچ میں اور آنے میں کچھ فرق ہے کہ نہیں؟ جی کتنا، میں کس طرح بیان کروں جی، یعنی کتنا عجیب انداز. بات پہنچنے والی ہے لیکن آپ کو چھوئے. بعض بدبخت ماؤں سے کیسی گفتگو کرتے ہیں، وہ ہمدردی کر رہی ہے اور وہ بک رہا ہے اور سمجھتا ہے اس میں میری بڑی پھنے کھائی ہیں. خاک ہے تیری تجھ پر اور تیری پھنے کھائی. وہ کوئی شرک نہیں کرتے اور اپنے مطلب کی بات نہیں کر رہی، اس کے لیے مر رہی ہے اور وہ بکواس کر رہا ہے. سمجھتا ہے کتنا حضر جواب، کتنا خاک ہے تیری انٹیلیجنسی. آگے چلیے. نمبر 4. ایک بات پہلی اے میرے ابو، دوسری بات اخاف، سمجھ آئیے بھائی. تیسری بات یمسک، آئے گا نہیں کہا، پہنچے گا نہیں کہا. چوتھی بات عذاب. غرامت کی بات ہے لیکن توجہ کریں گے تو انشاءاللہ ہضم کریں گے. اگر گاڑی اور موبائل کی اتنی لمبی پیچیدہ باتیں سمجھ آ سکتے تو یہ کیوں نہیں آ سکتے؟ دلچسپی لیں گے تو سمجھ آئے گا. نہیں تو کوئی ڈاکٹر صاحب بڑی مشکل گفتگو کرتے میں نے نہیں جانا.
کھوٹے خان. عذاب اس میں نکرہ ہے، عذاب کو متعین نہیں کیا، کوئی عذاب. بات کو ہلکے سے ہلکا جتنا ممکن ہو سکا کیا، پیغام پہنچا رہے ہیں. فرم صاحب بات واضح ہو رہی ہے. دیکھیے اب ترجمہ. اے میرے ابو، بے شک میں ڈرتا ہوں آپ کو کوئی عذاب پہنچے. یہ نرم ترین انداز ہے یا اس سے بھی نرم ہے؟ کسی کے پاس تو بتلائے. بات کو بدلا بھی نہیں، حقائق کو تو جھوٹ بول کے تو جہاں مرضی چلے جائے. نہیں، کوئی عذاب میں شدید ترین عذاب بھی ہے اور ہلکا سب کے ہلکا عذاب بھی ہے. اور مشرک کے لیے تو شدید ترین عذاب ہے، منافق کے لیے اور مشرک کے لیے. من الرحمن، ایک ایک لفظ قربان ہو جائیں ان الفاظ کے چننے والے ابراہیم علیہ السلام اور رب کی رحمت پر کہ انہوں نے ہمارے لیے ان الفاظ مبارکہ کو محفوظ کر دیا، وگرنہ ہمیں کیا خبر تھا. من الرحمن، یا اللہ مجھے بات صحیح سمجھنے اور آپ تک پہنچانے کے لیے زبان دے. سامنے سمجھ آ رہی؟ کس کی طرف سے عذاب آئے گا؟ رحمان عذاب کرنے والا ہے. ویس بیٹا سمجھ آ رہی؟ رحمان تو رحمت کرنے والا ہے، تو میں کیا ڈر رہا ہوں؟ جو عذاب کرنے والے نے یہ نہیں کہا کہ جبار و قہار سے عذاب آئے گا. لفظ کا انتخاب دیکھیے، مقصد ان کو قریب کرنا، دھکا دینا. کر ہم تو کہہ رہے ہیں دھکا مارو، اس کے بعد اس کی بوتھی نہ دیکھو. ہم تو یہی چاہتے ہیں. نہیں، شرک سے زیادہ غصہ کس چیز پر ہو؟ لیکن اعصاب پر قابو ہے، مضبوط ہیں. اصل مضبوطی تو یہ ہے کہ آدمی کو اپنی زبان پر قابو ہے. ہماری خاک مضبوطی ہے. اب اسے میں بک گیا ہوں، مجھے پتا نہیں، کسی پڑھا بہت دراز. اس کو اپنی زبان پہ قابو نہیں، اس کو کس پر قابو ہے؟ من الرحمن. آپ جو کر رہے ہیں وہ جو بہت رحمان، بہت رحم کر، ان کی طرف سے کوئی عذاب چھونے کا بے شک مجھے ڈر. اور پھر کیا ہوگا؟ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا. آپ اپنے شرک کی وجہ سے کیا بن جائیں گے؟ کیا بن جائیں گے؟ شیطان. شیطان کا دوست بننا کون پسند کرے؟ کتنے عجیب انداز سے بات کو باپ کی خدمت میں پیش کیا. اب باپ کا جواب، قال، الفاظ کا ترجمہ سماعت فرمائیے. قال، اس نے کہا، یعنی ان کے باپ. اس کو کہتے حمزہ، اور یہ ہے حمزہ استفہام. کیا؟ حمزہ استفہام ایک سے زیادہ مقصدوں کے لیے ہوتا ہے. محسن بیٹا یہاں ہے انکار کے لیے. کیا مطلب؟ ڈانٹنے کے لیے. ان کو نظر آ رہا ہے، ابھی آپ سنیں گے سمجھیں گے، جو بات پوچھ رہے ہیں یہ نہیں کہ انہیں پتہ نہیں تھا، لیکن ڈانٹنے کی وجہ کے لیے یہ سوالیہ انداز اختیار کیا. ایک بچہ ماں کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے، باپ باغیرت ہے، آ کے ڈانٹتا ہے، کیا تو نے یہ کیا ہے؟ اور باپ نے خود اپنے کانوں سے سن لیا. اب یہ جو کیا ہے کس لیے کہتا ہے؟ اس کو پتا نہیں ہے، سنا تو ہے، داخل ہو رہا تھا، وہ بکواس کر رہا تھا. تو جو کہتا ہے کیا،
تو اس کو کہتے ہیں ڈانٹ کا کیا. سمجھ آ گئی؟ سمجھ آئے بیٹو؟ کیا راغبن، راغب عجیب ہے، ہماری عجیب ہے عربی زبان، اور یہ انگریزی میں بھی ہے کہ پراپوزیشن سے الفاظ کے معنی میں تبدیلی ہوتی ہے. پٹ اپ اور ہے، پٹ آن اور ہے، پٹ اپ اور، ایسے ہی ہے نا کیوں سبان. اسی طرح یہاں راغبن انت بیچ سے نکال کے دیکھیے معنی ایک ہے راغبہ ان اور ایک ہے راغبہ فی. اگر ان ہوگا تو منہ موڑ دو، اور اگر فی ہوگا تو رغبت کرنا. پتہ نہیں بات واضح ہو رہی ہے کہ محمد علی جی بات واضح ہو رہی ہے؟ ایک ہے رغبت کی، اس میں ہوتا ہے راغبہ فی. ایک ہوتا ہے بے رغبتی کی، منہ موڑا، وہ ہے راغبہ ان. تو یہاں کیا ہے؟ بولیے نا ان. اراغب انت ان، کیا تو منہ موڑنے والا ہے؟ انت تو. لا الہ الا اللہ. بیٹے کا انداز دیکھیے، اس نے آغاز کس سے کیا؟ بولو نا یا. اور باپ نے انداز کس سے کیا؟ نہیں، ڈانٹ سے. اور آگے بن، کیا تو بے رغبتی کرتا ہے؟ اور یا وہاں یا ابتے، اے میرے ابو. کتنا فرق ہے. لوگ کہتے ہیں زمین آسمان کا فرق، مجھے تو پتہ نہیں یہ کیا ہوتا ہے. زمین آسمان کو دیکھا ہے لیکن بہت فرق ہے. ان آلہتی، میرے معبودوں سے. یا ابراہیم، اے ابراہیم. یہ نہیں کہا یا ابراہیم اراغب انت. ابراہیم پہلے نہیں لائے. توجہ کیجیے، شاید میں بات کو اللہ کی توفیق سے واضح کر دوں. عبد المجید جی جس پر غصہ ہو تو اس کا نام لینے کو دل چاہتا ہے. زبان ایسی ہے جیسے عید ہو جائے اس کا نام ہے، ایسے ہوتا ہے کہ نہیں؟ انسان کے ساتھ گزرتا، اتنا غصہ ہے اس کو کہ نام لیا ہے جیسے ہم محاورتاً کہیں مجبور ہو خیر میں جا. جب گفتگو کریں تو شروع میں جس طرح انہوں نے کہا ابو جی، وہ کہتے ہیں میرے بیٹا جی. تو بیٹا جی نہیں کہا تو ابراہیم نہیں کہتے، نہیں دیوی نہیں کرتا. انشاءاللہ اسی مقام سے کل کے سبق کا اللہ کی توفیق سے آغاز کریں گے. اللہ تعالی ہمارے سبق کو کہنے اور سننے والے کے لیے بابرکت بنائے. کہنے سننے کی غلطی معاف کرے، کہنے سننے کی غلطی کو معاف کرے، اور موت تک اپنی کتاب سے جوڑے رکھے. کہتے رہیں، سنتے رہیں ان کی رضا کے لیے، اور کہے سنے سے ہمیں فائدہ دے دنیا میں بھی آخرت میں بھی. ہمارے کنبوں کو بھی، بچوں کو بھی، اور پوری امت کو اللہ جو مصیبتیں ہم پہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے آ چکی ہیں اللہ وہ تمام دور جو آنے والی ہیں ان سے بچا دے. اللہ ہماری نیک مرادوں کو اپنی رحمت سے انتہائی آسانی سے پورا کر دے، اور ہماری پریشانیوں کو اپنی رحمت سے دور فرما دے. امت پہ رحم فرمائے. ہمارے ملک کے پاک پر، حرمین شریفین پر، فلسطین کے مظلوم مسلمانوں پر، کشمیری مظلوم مسلمانوں پر، اور کائنات کے تمام مظلوم مسلمانوں پر رب رحیم رحم فرمائے، اور ظالموں کو ایسی شدید سزا دے کہ پوری انسانیت کے یہ قیامت تک عبرت کا نشان بنا دے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین.